الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دارالفتاء اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج کے ذریعے آپ کے لیے شرعی مسائل کا یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اپنے شرعی ضروری مسائل اس فورم پر آپ بھیجتے رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ پیش کیے جاتے رہیں گے۔ آپ بالکل اپنے سوالات بھیجنے کے لیے اب اپنے کی بورڈ کو اسٹارٹ کر دیں اور اپنے سوالات آپ بھیجیں، اور اردو زبان میں اگر آپ بھیجیں گے تو بآسانی پڑھ کر جواب دیا جا سکے گا۔ رومن کے اندر بعض اوقات لکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو مختصر اور جامع اگر آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ بآسانی آپ کے سوالات پڑھ کر اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو صبح اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود مجھ پہ پڑھے گا تو بروز قیامت اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم نے یہ لائف کا جو سلسلہ تھا 2017 ستمبر میں شروع کیا تھا، اور اب ہم 50 سے زیادہ لائیو فیس بک پر دارالفتاء کے سلسلے ہم کر چکے ہیں۔ آج بھی وہ سلسلہ ہم ہیں اور سوالات ہمارے پاس آنے لگے ہیں۔ میاں فاروق صاحب کا سوال ہے کہ کیا مدینہ شریف کی طرف پاؤں کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا بھی وہی گناہ ہے جو کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کرنا؟ مدینہ منورہ کی جانب یا کعبۃ اللہ شریف کی جانب پاؤں کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، اس حوالے سے کہ اگر کوئی پاؤں کر لیتا ہے تو کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن ادب کے یہ طریقہ خلاف ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کعبۃ اللہ شریف ہو یا مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اسی طرح اپنے پیر و مرشد کا جو گھر ہے، اپنے دینی استاد کا جو گھر ہے، اس کی جانب اپنے پاؤں کو نہ پھیلائے، یہ ادب کا طریقہ ہے۔ حسنین بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ حدیث مبارکہ میں رجب کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بالخصوص انسان کو چاہیے کہ عبادات کی کثرت کرے، کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رجب یہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم یہ آب پاشی کا مہینہ ہے، یعنی آنسوؤں کے ذریعے اس کو آدمی اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ اس مہینے شعبان کو گزارے، کثرت درود کرے، تو انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں جو رجب میں عبادت کے بیج بوئے تھے اور اپنے آنسوؤں کے ذریعے اس کو سیراب کیا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان مبارک میں اس کی فصل یعنی عبادت کا پھل انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوگا۔ شاہد علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ دعا کے بعد یا دعا میں آنسو اگر نکل جائیں تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ دعا کے اندر آنسو کا نکل آنا یہ دعا کی قبولیت کی ایک دلیل ہے۔ تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو گڑ گڑا کر کرے، عاجزی ان کی ساری کے ساتھ دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ اور دعا کرنے کے اندر دعا کرنے والے کو بے دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو آدمی اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگے، ایسا سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ سے جو وہ مانگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو عطا فرمائے گا۔ ناصر علی اتاری بھائی ہیں، بول رہے ہیں کہ گاڑی چلاتے وقت اگر کوئی پرندہ یا کوئی چھوٹا جانور گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، کیا ڈرائیور گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں، عام طور پہ کوئی بھی ڈرائیو کرتے وقت کسی کا جانور کو یا کسی چوپائے کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلنے کا کسی کا ارادہ نہیں ہوتا، تو جانور کی بھی وہ روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے یا کوئی پرندہ ہوا سے اڑتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور اسی کی ڈائریکشن میں ہماری گاڑی بھی آ جاتی ہے، تو یہ قتل کا گناہ نہیں ہے۔ جانور کو تکلیف پہنچانا یہ آپ کی طرف سے نہیں پایا گیا، تو اس میں انسان کو گناہ نہیں ہوگا۔
البتہ یہ دل کو تھوڑا سا ملال ہوتا ہے، جانور یا کوئی بھی جان بلا وجہ اگر وہ ہمارے ہاتھوں ضائع ہو جاتی ہے، جانور جیسے مر جاتے ہیں تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے. تو یہ ایک مسلمان کے دل میں جو رحم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ اس کی ایک دلیل ہے. تو وہ سبھی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ غیر مذہب کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اس نے کوئی ناپاک چیز اس میں شامل نہیں کی، کوئی حرام چیز اس میں شامل نہیں کی، تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا وہ کھایا جا سکتا ہے. جیسے عام طور پہ مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کی اپنی کینٹین میں کوئی غیر مسلم بھی اگر کک ہے اور وہ مسلمان ہی ساری کھانے پینے کی چیزیں اس کو پیش کر رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے ہی حلال طریقے سے، جائز طریقے سے جو اشیاء ہیں حلال پاک صاف ستھری، وہ اس میں ایڈ کرتا ہے، ملاتا ہے، شامل کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھایا جا سکتا ہے. بہرحال مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے جو قرب و جوار میں جو لوگ ہیں ان کا دائرہ کار مسلمانوں کے ساتھ ہی رکھیں، کہ ہمارے پاس کام کرنے والے مسلمان ہوں، تاکہ ایک مسلمان کی صحبت سے ایک دوسرے مسلمان کو دین سیکھنے کو ملتا ہے. حارث شیخ بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ شکار کرنا کیسا؟ شکار کرنا اگر کوئی واقعتاً ضرورت ہے، یا بعض لوگوں کا پیشہ ہی شکار کرنا ہوتا ہے، جیسے مچھلی کا شکار کرنے والے مچھیرے ہوتے ہیں کہ جن کے اس شکار کی وجہ سے ہی ہمارے علاقے میں مچھلیاں مختلف جگہوں پہ ہمیں خریدنے کو ملتی ہیں، تو ان کا ایک طریقہ کار جائز ہے اور یہ ان کا ایک پیشہ ہے، جائز ہے. البتہ شکار کھیلنا یہ ایک الگ چیز ہے. شکار کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ مزہ آتا ہے کہ ہم مچھلیاں پکڑیں یا ہم پرندوں کا شکار کریں، مزہ آتا ہے، کھیل اور تفریح کی صورت ہوتی ہے. تو اگر ہم ان کو ویسے ہی کوئی بٹیر دے دیں یا اسی طرح مختلف اچھی نسل کی مچھلیاں ان کو پکا کر دے دیں، تو وہ ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا مچھلی کا خود شکار کرنے میں آتا ہے. تو شکار کھیلنا یہ ناجائز ہے کہ اس میں جانور کو بلا وجہ کی ایذا ہے، اور اگر کوئی خاص کوئی ضرورت ہے شکار کرنے کی تو شکار کے جو جائز طریقے ہیں اس کے مطابق آپ شکار کر سکتے ہیں. محمد موسیٰ بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے اس کی تیاری کس طرح کریں؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر عمرہ قبول فرمائے، قدم قدم پہ آپ کو برکتیں رحمتیں نصیب ہوں، حرمین شریفین کی بعد اب حاضری آپ کو نصیب ہو. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو عمرہ کرنے کے حوالے سے جو گائیڈ بک ہوتی ہیں، جیسے میرا مشورہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے رفیق المعتمرین، اس کتاب کا آپ اچھی طریقے سے مطالعہ کر لیں. اسی طریقے سے دعوت اسلامی کی جو پلے اسٹور سے آپ کو اپلیکیشن مل جائے گی حج و عمرہ کے نام سے، تو اس حج و عمرہ اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اسی طرح یہ DVD کی صورت میں بھی اس کے مختلف کلپس آپ کو دیکھنے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے آپ. تو ایک دل کی کیفیت کو بہتر کرنے کے لیے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اگر آپ کی حاضری ممکن ہو تو ان کی بارگاہ میں بھی حاضر دیں، اور ان کی دعاؤں کے ساتھ آپ سفر عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک لطف مزید بڑھ جائے گا. شکیل بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ ہیئر کلر کرنے کا کیا حکم ہے؟ بالوں میں جو کلر ہوتا ہے تو یہ کلر سیاہ کرنا، بلیک، تو بلیک یا بہت زیادہ ڈارک براؤن جو بلیک کی طرح لگتا ہے، تو ایسے کلرز کرنا مرد ہو یا عورت ان کے لیے جائز نہیں ہے. محمد بلیک کلر کے علاوہ کوئی اور دوسرے کلر جو نمایاں طور پہ بلیک سے جدا ہوتے ہیں تو مرد عورت وہ ان بالوں کو ان کلرز کو اپنے بالوں میں استعمال کر سکتے ہیں. محمد ارشید رضا تانی ہیں، اسی طرح کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ داڑھی پر بھی مہندی کے علاوہ کوئی کلر لگا سکتے ہیں؟ یہ مہندی کے علاوہ کوئی بھی کلر، اصل میں دیکھیں بلیک کلر کی ممانعت حدیث مبارکہ میں ہے وَجْتَنِبُوا السَّوَادَ، کہ کالے کلر سے بچو. تو اپنے بالوں کو چاہے داڑھی ہو یا سر کے بال ہوں تو ان کو بلیک کلر سے بچنے کا حکم ہے. بلیک کے علاوہ یا ڈارک براؤن جو بلیک کے ہی مانند لگتا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی سا بھی کلر استعمال کر سکتے ہیں، سر کے بالوں پر بھی اور داڑھی کے مونچھوں کے بالوں پر بھی. محمد یوسف بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ کے ذریعے نکاح کر سکتے ہیں؟ واٹس ایپ کے ذریعے یا اور ایمو اور اس طرح کے جو سافٹ ویئر ہمارے ہیں جن کے ذریعے باقاعدہ ویڈیو کالنگ ہوتی ہے،
ویڈیو کالنگ کے ان سافٹ ویئرس پر اگر ایجاب قبول ہو رہا ہے تو اس طرح نکاح کے جو شرائط ہیں وہ نہ پائے جانے کی وجہ سے ایجاب و قبول فون پر یا ویڈیو کال کے ذریعے سے ایجاب و قبول نکاح کے کرنے سے نکاح نہیں ہوگا۔ تو نکاح کرنے کا طریقہ اگر شوہر دوسری جگہ پر موجود ہے اور لڑکی والوں کے ہاں سے شوہر کو لائن پہ لیا جاتا ہے تو اس طرح نکاح تو نہیں ہوگا۔ ایجاب قبول یہاں بیٹھے بیٹھے قاضی شوہر سے کہے کہ میں نے فلانی بنت فلاں آپ کے نکاح میں دی اور وہ کہے وہاں سے کہ میں نے قبول کیا، تو اس طرح نکاح نہیں ہوگا۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شوہر اگر دوسرے ملک میں ہے تو وہ یہاں پاکستان میں بالفرض جو تقریب نکاح میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان میں سے کسی کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے۔ تو جس طرح لڑکی کی طرف سے ایک وکیل قاضی بن جاتا ہے اور وہ قاضی ایجاب کر رہا ہوتا ہے اور نارملی شوہر موجود ہوتا ہے مجلس نکاح میں بیٹھا ہوتا ہے تو شوہر سے ایجاب قبول ہوتا ہے، تو یوں گواہوں کی موجودگی میں شوہر سے ایجاب قبول ہو تو اس طرح نکاح ہو جاتا ہے۔ اب شوہر چونکہ دور ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ جب اس طرح نکاح ہو رہا ہے تو اب ویڈیو کالنگ کے ذریعے پوری تقریب کو ویڈیو میں وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن مجلس نکاح میں بیٹھے ہوئے کسی فرد کو، وہ اس کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس کے والد بھی ہو سکتے ہیں، ان کو وہ اپنے نکاح کا وکیل بنا دے کہ آپ میری طرف سے اس نکاح کو قبول کر لیں۔ اب جو قاضی ہوگا وہ دولہے کے وکیل سے کہے گا کہ میں نے آپ کے موکل فلاں بن فلاں جو جس وقت کال پر ہیں ان کے نکاح میں یہ لڑکی اتنے مہر کے عوض دی۔ اب جو لڑکے کا وکیل ہوگا وہ کہے گا میں نے اپنے موکل فلاں بن فلاں یا اپنے بیٹے فلاں بن فلاں کے لیے اس عورت کو نکاح میں قبول کیا، اس طرح نکاح ہو جائے گا۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ پوچھ رہی ہیں کہ بے وضو ہونے کی صورت میں موبائل پر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ بے وضو حالت میں قرآن پاک چھونا تو جائز نہیں ہے، البتہ موبائل یا ٹیب یا آئی پیڈ کے ذریعے قرآن پاک جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ادب یہ ہے کہ بے وضو اس کی اسکرین پر جب قرآن پاک اسکرین پہ شو ہو رہا ہو ہاتھ نہ لگائے، تو با وضو ہو کر ہی قرآن پاک اپنے موبائل یا ٹیب یا آئی پیڈ پر ٹچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو با وضو ہونا چاہیے۔ ملک صاحب کا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ چاندی کی انگوٹھی بغیر نگ کے استعمال کر سکتا ہے مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی کا استعمال جائز ہے، اور وہ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کا ہونا چاہیے اور بغیر نگ کی جائز نہیں ہے۔ ایک نگ چاہے وہ چھوٹا سائز کا ہو یا بڑا سائز کا ہو تو نگ کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے، تو ایک نگ ہونا ضروری ہے۔ ایک سے زیادہ نگ ہوں گے تو بھی مرد انگوٹھی نہیں پہن سکتا کہ ایک سے زیادہ نگ والی جو انگوٹھیاں ہوتی ہیں وہ عورت کی انگوٹھی کے مشابہ ہوتی ہیں۔ البتہ عورت کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے، عورت چاہے نگ لگائے نہ لگائے، ایک نگ ہو زیادہ نگ ہو، اس کے لیے وزن کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ مرد کے لیے وزن کی ایک خاص قید ہے کہ وہ 4.5 ماشے سے وزن انگوٹھی یا جو چاندی ہے اس کا نہ ہو اور ایک نگینہ لازمی ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو، اور انگوٹھی بھی آدمی ایک ہی پہن سکتا ہے۔ ایک سے زائد جو بعض لوگ انگوٹھیاں پہنے ہوتے ہیں 10 انگوٹھیاں چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک انگلی میں بھی 2 3 انگوٹھیاں چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ عجیب سا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور لوگ ایسوں سے بھی بہت زیادہ گرویدہ ہوتے ہیں۔ تو مرد کا 2 انگوٹھیاں پہننا بھی ناجائز ہے، اور جو ناجائز کام کر رہا ہو تو وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا ہے کہ جس سے عقیدت کا اظہار کیا جا سکے۔ نوید محمد بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، تیسری رکعت میں ثنا پڑھنی پڑے گی؟ سنت غیر موقدہ جیسے عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہوتی ہیں فرضوں سے پہلے کی، تو یہ غیر موقدہ ہیں۔ سنت غیر موقدہ میں بہتر یہ ہے کہ تیسری رکعت کا جب ہم آغاز کریں گے تو تیسری رکعت کے شروع میں ثنا یعنی سبحانک اللہم یہ پوری پڑھ کر، اعوذ باللہ پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، پھر اب تیسری رکعت کو سیم ایسے ہی پڑھیں جس طرح پہلی رکعت ہوتی ہے۔ البتہ اگر سنت موقدہ ہے یا فرض یا وتر کی نماز ہے تو ان نمازوں میں ہم تیسری رکعت کے شروع میں ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اور سہیل بھائی ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ امام کے ساتھ عصر میں سورت پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ عام طور پہ لوگوں میں تھوڑا سا وہ ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ
مغرب، عشاء، فجر، ان نمازوں میں تو امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. اب جو عصر ہے، ظہر ہے، ان میں امام صاحب کی آواز نہیں آتی، تو کیا ہم سورہ فاتحہ یا سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا عید کی نماز ہے، تو ان نمازوں میں بھی امام کے پیچھے، یا اسی ماہ رمضان میں جو وتر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں، تو کسی بھی نماز میں جس میں ہم امام کے ساتھ ہیں، امام کے پیچھے ہیں، تو امام کے پیچھے ہم قرات نہیں کریں گے. امام کے پیچھے خاموش رہیں گے. سورہ فاتحہ، سورت یہ امام ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ظہر اور عصر میں وہ امام صاحب آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. امام کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اگر امام صاحب نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اگر الگ بات ہے کہ ان کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی، کہ ظہر اور عصر کے اندر امام صاحب کو حکم یہ ہے کہ وہ آہستگی کے ساتھ خفی آواز میں قرات کریں گے، لیکن یہ آہستہ اور خفی آواز اتنی ہونا ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز بآسانی پہنچ جائے. لطیف خان قائم خانی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا نماز کی دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ بسم اللہ پڑھنا کسی بھی نماز کی کسی بھی رکعت میں بسم اللہ کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے. بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم سورت ملاتے ہیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے. تو روشن کمار بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بسم اللہ بغیر وضو لکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ شریف بغیر وضو لکھی جا سکتی ہے، البتہ جتنا ادب کریں گے اتنا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھ رہے ہیں اور باوضو حالت میں لکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں زیادہ پائیں گے. محمد صوفی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ قبر پہ اذان دینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قبر پر اذان دینا بلا شبہ ایک جائز عمل ہے، اور اس کو فقہائے کرام نے مستحب بھی ہونا ثابت کیا ہے، اور بالخصوص امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی روشنی میں، کتب فقہ کی روشنی میں، اصول جو دین کے ہیں ان کی روشنی میں اذان جو مردے کی تدفین کے بعد اس پر اذان دینا قبر پر، اس کے مستحب ہونے کو ثابت کیا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جو اذان دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اذان کو نہ واجب سمجھتے ہیں نہ سنت سمجھتے ہیں، ہاں ایک جائز اور ایک مستحسن عمل سمجھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سلطان خان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اپریل فول منانا کیسا؟ مذاق میں جھوٹ بولنے کے بارے میں کیا ہوگا؟ مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور اپریل فول جس انداز میں منایا جاتا ہے اس کا انداز یہی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اتنا زیادہ جھوٹی بات کو سچ بتا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی سخت دل آزاری ہوتی ہے، اور بسا اوقات کمزور دل والوں کو ایسی خوفناک خطرناک خبر دی جاتی ہے کہ بسا اوقات وہ خبر سنتے ہی کمزور دل والوں کو اٹیک بھی پڑ جاتے ہیں. تو کسی بھی مسلمان کے ساتھ اس کے کسی بھی چھوٹی سی چیز کے بارے میں بھی کوئی جھوٹی خبر نہ دیں، کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا مومن کذاب نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کے لیے راہ جہنم سیدھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے. جھوٹ اور ایک ایمان کامل یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپریل فول منانے کے حوالے سے اگر کسی نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ بس یہ فرسٹ اپریل کو میں نے فلاں کے ساتھ یہ مذاق کرنا ہے، اللہ کا خوف کریں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، تو اس پر عمل کریں اور اپنے ایمان کا اظہار کریں. اور جو آپ کا ارادہ اگر کسی کے ساتھ یوں بلیک میلنگ کا تھا، اپریل فول منانے کے حوالے سے کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے کا ارادہ تھا، اس کو ترک کر دیں. اللہ تعالیٰ کے خوف سے اگر گناہ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اس گناہ چھوڑنے پر بھی آدمی کو اجر و ثواب ملتا ہے. اسلامی بہن کا سوال ہے، کہہ رہی ہیں کہ اگر خامن رشتہ داروں سے ناچاکی کی بنا پر یہ وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو ہاتھ نہیں لگانے دینا میرے رشتہ دار کو، تو کیا کریں؟ دیکھیں یہ
آدمی مرنے والا جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک اس کے جذبات کسی بھی شخص کے بارے میں کچھ بھی ہو سکتے تھے، صحیح بھی غلط بھی، لیکن یہ وصیت کر جانا کہ میرے جنازے کو فلاں ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ نہیں کرے گا، تو یہ وصیت کرنا یہ غلط ہے، اچھی نہیں ہے۔ جو رشتہ دار ہیں وہ حق قرابت کی ادائیگی کرتے ہوئے، اور یہ مسلمان تھا تو حق مسلم کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کی قبر پہ بھی جائیں گے، اس کے جنازے میں بھی شرکت کریں گے، اس کے جنازے کو کندھا بھی دیں گے۔ اب یہ تصور کرنا کہ مرنے والا جو ہے اس کو اذیت ہوگی اگر اس نے کندھا دیا یا اس کے جنازے میں آیا تو مرنے والے کو تکلیف ہوگی، تو دیکھیں یہ سارے معاملات تکلیف ہونا نہ ہونا یہ ایک دنیاوی زندگی کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد اب یہ وصیت پہ عمل جو لوگ کروا رہے ہوتے ہیں اور فلاں کو منہ نہیں دیکھنے دے رہے ہوتے، کندھا نہیں دے رہے ہوتے، تو یہ الگ ایک دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میت کی یہ وصیت کوئی وصیت ایسی نہیں ہے کہ جس پہ عمل کیا جائے گا، یہ وصیت شریعت کے موافق نہیں ہے۔ مستنصر حسین بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع ہے۔ عورتیں چاہے والدین کی قبر ہو یا بیٹوں کی قبر ہو یا کسی ولی کے مزار ہو، تو ان مزار یا قبرستان کے ارادے سے ان کا نکلنا منع ہے۔ البتہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاضری یہ قریب واجب ہے، تو زائرین حرمین شریفین جو وہاں پہنچتے ہیں بارگاہ رسالت میں، مرد ہوں یا عورت، تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گے۔ البتہ مزارات کی زیارت کے ارادے سے عورت کا سفر کرنا یہ منع ہے۔ اور اگر کسی جگہ جا رہے تھے اور رستے میں کوئی مزار آ گیا تو یوں مزار پہ حاضری دے لی، تو بالقصد چونکہ حاضری کا ارادہ نہیں تھا، ویسے ہی رستے میں زیارت قبور کا معاملہ ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روشن کمار ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کو نماز پڑھنا صحیح ہے یا غلط؟ غیر مسلم اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز اہم ترین عبادت ہے، اور کسی بھی عبادت کے درست ہونے کے لیے اسلام کی شرط سب سے اولین ہے کہ وہ مسلمان ہوگا، تو مسلمان ہونے کی صورت میں ہی اس کا وہ عمل، عبادت کا، نماز کا وہ عمل مانا جائے گا، اور نماز بھی اس وقت مانی جائے گی اور نماز کے تمام تر شرائط کے مطابق، فرائض کے مطابق اس کو ادا کیا جائے گا۔ حسنین ملک یہ پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کو سلام کرنا کیسے؟ سلام کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی یہ کہ تم پر سلامتی ہو، اور یہ دعائیہ کلمات یہ مسلمانوں کے آپس کے ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ تو جس طرح غیر مسلم اپنے آپس میں اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، تو اسلام نے ان سے ہٹ کر ایک جدا گانا اور دعائیہ کلمات کو منتخب فرمایا، تو یہ سلام مسلمان کا حق ہے، اور سلام ہی مسلمان ہی اس کا حقدار ہے۔ تو جو غیر مسلم ہے تو اس کے لیے دعا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، دین اسلام قبول کرنے کی توفیق دے، اور دین اسلام کے ہدایت عطا فرما کر آپ پر رحمت نازل کرے، سلامتی عطا فرمائے، تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے گی، اس کو سلام نہیں کریں گے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورت مسجد بیت میں نفل اعتکاف کی نیت کر سکتی ہے؟ مسجد بیت کے اندر عورت اعتکاف کر سکتی ہے، تو رہا معاملہ ہے کہ نفلی اعتکاف، تو عورتوں کے لیے نفلی اعتکاف اس طرح کے کوئی احکام پڑے نہیں ہیں۔ البتہ مردوں کے لیے نفلی اعتکاف ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، علاوہ رمضان کے سنت اعتکاف کے علاوہ، تو وہ نفلی اعتکاف مردوں کے لیے تو ہوتا ہے، عورتوں کے لیے نفلی اعتکاف کی کوئی ایسی صورت کہیں پڑی نہیں ہے۔ عاقف رضا بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم رینٹ پہ رہتے ہیں اور ابھی ہم نے فلیٹ خریدا ہے، صحیح، لیکن اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں، کیا اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ انہوں نے جو فلیٹ خریدا ہے وہ رہنے کے لیے اگر خریدا تھا تو اس صورت میں اب ارادہ بدل گیا کہ اب ہم اس فلیٹ کو بیچ دیں، کسی بھی وجہ سے وہ موافق نہیں آ رہا یا رائے بدل گئی، تو اس صورت میں یہ فلیٹ مال تجارت نہیں ہوگا، اس فلیٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ فلیٹ خریدتے ہیں بیچنے کے ارادے سے، ان کے پاس مطلب مال و اسباب ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹرن آور
टर्न ओवर हो जाए, पैसों का कुछ नफ़ा आ जाए, तो वो फ्लैट ख़रीद लेते हैं, बुक करवा लिया, फ्लैट ख़रीद लिया, उसके बाद फिर वो नफ़ा आने की सूरत में उसको बेच देते हैं। तो यूँ फ्लैट के ख़रीदो फ़रोख्त करने की सूरत में वो फ्लैट माल तिजारत होगा, और माल तिजारत होने की सूरत में ज़कात के जो शराइत पाए जाएंगे उसके मुताबिक ज़कात की अदायगी लाजिम होगी। अब्दुल कादिर भाई हैं, उनका सवाल ये है कि क्या माँ बाप को शादी के लिए कह सकते हैं कि मेरी शादी करवा दें? ये माँ बाप को भी अव्वलन सोचना चाहिए खुद के, जब बच्चों की उम्र इतनी हो जाए, जैसे लड़का है अब वो 25 साल की एक उम्र को पहुंच चुका है और कमाता भी है, और शादी होने की सूरत में औरत के जो हुकूक वाजिबा है, नान नफ़का वग़ैरह, वो भी अदा कर सकता है। तो अब बिला वजह अपने बच्चों की शादी के मामलात में रुकावट ना डालें, शादी कर दें, सुन्नत के मुआफिक, सुन्नत के तरीक़े को अपनाते हुए शादी कर दें। ऐसी लड़की जब बालिगा हो जाए और शादी करने के काबिल, घर चलाने की अहलियत उसके अंदर आप वालिदैन महसूस करते हैं, और अच्छे रिश्ते जब आ जाएं तो फिर शरीयत के मुआफिक अच्छे रिश्ते आ जाते हैं, तो फिर निकाह में ताख़ीर ना करें। ये जो सवाल के औलाद बोल सकती है, ये सवाल इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि एक उम्र बच्चों की गुजर जाती है, बच्चों की, लड़कियों की 18, 20, 22, 25 साल, अब माँ बाप सोच ही नहीं रहे होते, या सोच रहे होते हैं लेकिन वो अच्छे से अच्छे की तलाश में वो बच्चियों की उम्र 30 साल तक, 35 साल तक हो जाती है। ऐसी लड़कों की उम्र भी अच्छे से अच्छा रिश्ते की तलाश में वो 35-40 तक भी चले जाती है। तो ये वालिदैन को इतना इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए कि बिल आखिर बच्चे फिर कोई गलत कदम उठाएं, उसमें माँ बाप की इज़्ज़त भी दाव पे लगती है। तो शरीयत मुतहरा के मुताबिक जब बच्चियों की उम्र शादी के काबिल हो जाए, अच्छा रिश्ता आने की सूरत में, और शादी के मामलात बच्चे शरीयत के मुआफिक अदा कर सकेंगे, ये जब सूरत बने तो शादी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। ज़काउल्लाह भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि हम लोग जो मोबाइल में पुरानी आयत रखते हैं वो बाद में डिलीट कर देते हैं, क्या इससे कुरान मिटाने का गुनाह मिलेगा? इसको कुरान मिटाना ये इसको नहीं कहा जाएगा, बस ज़रूरत अपनी मेमोरी को खाली करने की अगर ज़रूरत पड़ जाती है, पोस्टें बहुत सारी जमा हो गई हैं, तो यूँ अगर कोई डिलीट कर देता है, या मैसेजेस में जो आयतें आ रही होती हैं इनको अगर डिलीट किया जा रहा है, तो इसको कुरान मिटाना या इस तरह कुरान की तौहीन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई मुसलमान कुरान की इस अंदाज में तौहीन नहीं कर सकता। वकील महबूब भाई हैं, पूछ रहे हैं कि सर काइंडली मुझे बता दें कि फजर की कज़ा नमाज अदा करने के लिए सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने पड़ेंगे या सुन्नतें? अगर फ़जर का वक्त मुकम्मल ख़त्म हो चुका है तो अभी सूरत में जब फ़जर की नमाज़ पढ़ी जाएगी तो ये क़ज़ा है, क़ज़ा में सुन्नत की अदायगी ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अगर किसी की फ़जर की सुन्नतें रह गईं और फ़जर की नमाज़ उसने वक्त में अदा कर ली, तो वो सुन्नत जो है वो फ़जर के वक्त ख़त्म होने के बाद जो 20 मिनट मकरू वक्त आते हैं, इसके गुज़र जाने के बाद वो सुन्नत अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। या अगर कोई फ़जर की नमाज़ किसी की बिल्कुल क़ज़ा हो गई तो वो फ़जर सूरज तुलू होने के बाद, मकरू वक्त ख़त्म होने के बाद अब वो अगर पढ़ रहा है तो सुन्नत भी पढ़े, बेहतर है, फिर फ़र्ज़ पढ़े। अगर वो सुन्नत नहीं पढ़ता तो कोई गुनाह नहीं है। और अगर कोई ज़ोहर के वक्त में फ़जर की नमाज़ को क़ज़ा कर रहा है तो अब ऐसी सूरत में सुन्नतें नहीं पढ़ी जाएंगी। कमर अब्बास भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस करना कैसे? ऑनलाइन बिज़नेस के सूरतें हैं, जायज़ भी सूरत है, नाजायज़ भी है। तो इतना ज़हन में रख लें कि जो माल अगर आपने अपनी कंपनी में बनाया है, प्रोडक्ट तैयार की है, ये माल आप ऑनलाइन किसी को बेच रहे हैं तो ये जायज़ है। आप किसी कंपनी से ऑनलाइन माल ख़रीद रहे हैं, उस कंपनी की प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो ये भी जायज़ है। अलबत्ता एक माल अगर आपने ख़रीदा है, किसी कंपनी से ख़रीदा है और उस माल पे आपका ऑनलाइन होने की सूरत में कब्ज़ा भी नहीं होता, तो वो माल आप आगे किसी और को फ़रोख्त करेंगे तो कब्ज़ा किए बग़ैर इसका बेचना करार पाएगा। और हदीस मुबारका में ख़रीदे हुए माल को कब्ज़े में लिए बग़ैर आगे फ़रोख्त करने से मना किया गया है। शकील शेख भाई हैं, उनका सवाल ये था कि जुमातुल मुबारक के 2 खुतबों के दौरान या दरमियान दुआ मांगने के लिए हाथ उठा सकते हैं? दुआ दिल में तो की जा सकती है, इसके लिए हाथ ना उठाएं।
اور زبان بھی نہ ہلائیں. اللہ تعالیٰ سے اگر جو دعا کرنی ہے تو بغیر زبان ہلائے، بغیر ہاتھ اٹھائے، آپ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. فیصل ظفر بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بندش کی کیا حقیقت ہے، کیا بندش ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ بندش کا معنی ہے کہ جادو وغیرہ کسی پہ کر دینا. تو جادو کے تو اثرات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. تو اگر کوئی کسی پہ جادو کرتا ہے تو جادو کا اثر اس دوسرے شخص پر اس کی صحت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جائے اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اس کو موت تک لے جائے اس حوالے تک بھی جادو کا اثر ہوتا ہے. تو بہرحال اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جدائیاں جادو کے ذریعے سے ہو جاتی ہیں، یہ قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. تو جادو کا اثر ہوتا ہے. بندشیں یہ جادو ہی کا ایک اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جادو کرنے سے، جادو اگر کسی نے کر دیا ہے تو اس کے اثر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. کہ جادوگر یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو ان راتوں میں بھی جو بخشش اور مغفرت کی راتیں ہیں اس میں مغفرت سے، بخشش سے محروم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس گناہ کبیرہ سے بھی ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے. محمد اسماعیل راتھور ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد نفل؟ عصر کا جب فرض ہم ادا کر لیتے ہیں تو عصر کے فرض ادا کر لینے کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب نفل نماز وہ اگر پڑھنی ہے تو عصر کے فرضوں سے آپ پہلے تو پڑھ سکتے ہیں. عصر کے فرض ادا کر لینے کے بعد اب نفل نماز ادا نہیں کریں گے. جاوید بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نصف شعبان کو جو عبادت کرنے کا ایک ذہن ہے، کئی لوگ اس سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. کس دوران؟ شعبان کی رات عبادت کرنے کے حوالے سے 15 شعبان المعظم کی رات عبادت کے اندر گزارنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ باقاعدہ اس کا ثبوت احادیث کی روشنی میں اقوال علماء سلف و صالحین سے اس کا ثبوت ثابت ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے شعبان المعظم کے فضائل سے متعلق، تو اس رسالے کو ضرور مطالعے میں لائیں. اسی طرح مدنی پنصورہ کے اندر جہاں نوافل کا اہتمام اس باب ذکر کیا گیا، اس کے اندر بھی یہ شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہے اس کے اندر عبادت کی فضائل، فضیلت، اس میں قیام کرنا رات کا اور اس کے دن روزہ رکھنا، اس کی فضیلت بیان کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھا کرتے تھے. اس سے پہلے بھی یعنی 14 شعبان المعظم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس حوالے سے اپنے وسوسوں کو دور کریں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے ماہ شعبان المعظم کے فضائل کے پر مشتمل، تو اس کا مطالعہ کریں. آقا کا مہینہ اس رسالے کا نام ہے، آقا کا مہینہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے شعبان کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور یہ کثرت درود کا مہینہ ہے. اور 15 شعبان کی جو رات ہے نامہ اعمال میں تبدیلی اس رات ہوتی ہے، اور پچھلا نامہ اعمال یہ موقوف ہوتا ہے. نئے اعمال جو آدمی نے کرنے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے کہ کون کب مرے گا، کیا کھائے گا، کہاں، جو بھی ان فیوچر اس نے جو کرنا ہے. حج کرنے والوں کے نام اس رات لکھ دیے جاتے ہیں. تو یہ رات اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈریں اور اپنی خوشحالیاں اللہ تعالیٰ سے طلب کریں. اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میرے والد نے ایک گھر خریدا تھا 5000 درہم میں، اب 3 سال بعد اب وہ ہم بیچ رہے ہیں تو اب وہ ہے 2 کروڑ درہم کا. تو یہ جو زائد رقم آ رہی ہے یہ حلال ہے یا حرام؟ کوئی بھی شخص ایک چیز خریدتا ہے تو ایک چیز خریدنے میں قیمت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اس کو بیچ رہا ہوتا ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو یہ زائد جو بھی نفع ہے یہ سود نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں باب المدینہ میں اگر 30-35 سال پہلے کی طرف چلے جائیں تو اگر کسی نے 120 گز کا جو پلاٹ تھا وہ 1000 روپے کا خریدا تھا، اب وہ 120 گز کا پلاٹ اس وقت وہ 1.5 کروڑ تک کی مالیت کا ہو چکا ہے. تو اب یہ جو 1000 روپے کے اوپر اتنے لاکھوں روپے کا اضافہ ہو گیا تو یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے. منظور بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز سے کتنی دیر پہلے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھنا یہ
جو اوقات مکروہ 3 ہیں تو ان 3 اوقات مکروہ کے اندر بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، ورنہ اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب یہ جو کہا گیا کہ کتنی دیر پہلے وہ تلاوت نہ کرے، تو سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ مکروہ وقت ہے۔ تو اس مکروہ وقت میں بہتر یہ ہے کہ ذکر و اذکار دیگر کیے جائیں، درود شریف پڑھا جائے۔ قرآن پاک نہ پڑھے تو یہ بہتر ہے، پڑھ لیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ حسن علی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں مسجد ہے جس کے اخراجات گاؤں والوں کے چندے سے پورے ہوتے ہیں، کیا کوئی شخص مسجد کمیٹی کا اسے اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے چندے کو؟ مسجد کے جو کام ہوتے ہیں، اس کام کو ادا کرنے کے لیے جو چندہ فنڈ لوگ دیتے ہیں، تو ان کو کوئی بھی شخص اپنے ذاتی کام میں استعمال میں نہیں لا سکتا، حتیٰ کہ کوئی بطور قرض کوئی علاقے کا کوئی شخص آتا ہے محتاج کہ مجھے یہ رقم کچھ قرض دے دیں، میں 1 ہفتے بعد دے دوں گا، یا مسجد کمیٹی ہی کا کوئی آدمی یا کوئی نمازی وہ اگر کہتا ہے کہ یہ جو مسجد میں جمع شدہ رقم ہے اس میں سے 10,000 روپے مجھے قرضہ دے دو، تو یوں مسجد کے اس فنڈ کو بطور قرضہ بھی نہیں دے سکتے۔ البتہ جو امام مؤذن جو مسجد کے جن کو تنخواہیں ان کو پیش کی جاتی ہیں، تو بضرورت اگر وہ اپنی تنخواہ پیشگی طلب کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مہینہ ابھی ختم ہونے کو ہے اور ان کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو ان کو اگلے مہینے کی تنخواہ کا کچھ حصہ پہلے سے دیا جا سکتا ہے۔ وحید مغل بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ وضو کرتے وقت کونی کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، اب جب پاؤں دھونے لگے تو تب نظر آیا، تو اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا پورا یا صرف کونی دھو؟ ہاں، اس صورت میں پورا وضو دوبارہ سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کونی کا جو حصہ رہ گیا ہے تو اس حصے کو اچھی طریقے سے دھو لیں، اور جو اگلا مرحلہ ہے یعنی اب پاؤں دھونے کا عمل رہ گیا تھا تو پاؤں دھو لیں۔ تو یہ بہرحال سنت ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوں تو اچھی طریقے سے اپنے پاؤں کو دھونے سے پہلے اپنے چہرے کو، ہاتھ پاؤں کو اچھی طرح تر کر لیں۔ تر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پانی پہنچانا ضروری ہے تو وہاں بآسانی پانی پہنچ جاتا ہے، تو پہلے گیلا ہاتھ کر کے تھوڑا سا اس کو اچھی طریقے سے مسل لیں دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ۔ پاؤں دھونے کے وقت پہلے پاؤں کو تھوڑا تر کر لیں اور اچھی طریقے سے ہاتھ پھیریں، تو اس سے انشاءاللہ وضو کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اسلامی بہن کا سوال یہ پوچھ رہی ہیں کہ نفل روزے کے لیے سحری کھانا ضروری ہے؟ روزہ چاہے فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل روزے ہوں یا قضا روزے ہوں، تمام روزوں کے لیے سحری کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے سحری نہیں کی، یعنی صبح صادق سے پہلے جو ایک کھانا کھایا جاتا ہے تاکہ روزے میں قوت اور طاقت حاصل ہو، بآسانی روزہ رکھا جا سکے، تو یہ سحری کھانا ایک برکت والا کھانا ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے یہ سنت ادا نہیں کی اور اس نے صبح صادق سے روزے کی نیت کر لی ہے تو اس کا وہ روزہ ہوگا، چاہے نفل یا واجب یا فرض، جو بھی وہ روزہ رکھ رہا ہے وہ روزہ ہو جائے گا۔ محمد طارق بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کے دن سنتیں پڑھی نہیں، خطبہ شروع ہو گیا ہے، تو اب سنتیں بعد میں پڑھیں فرض سے؟ جب خطبہ شروع ہو جائے، بلکہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی امام صاحب جب خطیب صاحب اگر جمعے کے لیے منبر پر آ چکے ہیں تو اب آپ سنتیں شروع کریں گے، تو جب سنتیں پڑھ رہے ہوں گے اسی دوران خطیب صاحب خطبہ بھی شروع کر رہے ہوں گے، تو ایسے موقع پہ سنتیں اس ٹائم شروع نہ کریں۔ سنتیں اب آپ امام صاحب کے خطبے کے بعد نماز فرض جب وہ ادا کر لیں، اس کے بعد جب آپ سنتیں پڑھیں گے تو پہلے بعد والی 4 رکعت سنتیں پڑھیں گے، اس کے بعد میں آپ 2 رکعت سنتیں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وہ جو 4 رکعت سنتیں چھوٹ گئی تھیں ان کو ادا کریں گے۔ عدیل محبوب بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں اور سجدہ تلاوت بھی پڑھتے ہیں، اور اب کئی عرصے سے پڑھے جا رہے ہیں لیکن سجدہ تلاوت ادا نہیں کی، اب ہمیں یاد ہی نہیں کہ کتنے سجدہ تلاوت ہم پر واجب ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو دیکھیں، اس میں غور کریں گے قرآن پاک آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے۔ ایک قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں جو واجب ہیں، تو جب آپ ان آیات سجدہ کو پڑھ لیتے ہیں تو ایک آیت پہ ایک سجدہ لازم ہو گیا، تو غور کر لیں کہ قرآن پاک آپ نے کتنے ختم کیے ہیں، اور اگر آپ حافظ ہیں اور حفظ کرنے کی صورت میں ایک آیت کو کئی مرتبہ دہرایا جا رہا ہوتا ہے تو مختلف مواقع پر آپ نے کتنی مرتبہ آیتیں
پڑھی ہیں، جیسے گھر پہ بھی پڑھا قرآن، بھی مسجد چلے گئے وہاں پڑھا، پھر کلاس میں آ گئے استاد صاحب کو سنایا، کلاس میں دہرائی کر رہے ہیں، تو اس طرح کاؤنٹ کر لیں کہ قرآن پاک کی وہ آیت سجدہ کتنی مرتبہ پڑھی ہے. اس کو ظن غالب کریں، کبھی گمان کریں، اور کبھی گمان کر کے جو کاؤنٹنگ آپ کی بنتی ہو 100 200 300 تو اس کاؤنٹنگ کے مطابق سجدہ تلاوت ادا کریں گے. سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیں. کھڑے ہوں، باوضو قبلہ رو ہو کر کھڑے ہوں، اور اس میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا، بس آپ نے قبلہ رو کھڑے ہو کر نیت کر لیں کہ اس وقت میں سجدہ تلاوت ادا کروں گا. اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، 3 5 7 تسبیحات پڑھیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں. تو یہ ایک مکمل طریقہ ہے سجدہ تلاوت کا. اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت کی نیت سے سجدے میں جاتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جاتا ہے، اس طرح بیٹھے بیٹھے بھی اگر وہ سجدہ تلاوت ادا کر لیتا ہے تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جائیں، اور سجدے سے پھر قیام کی طرف آئیں، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اللہ اکبر بھی کہیں. حنین میمن اتاری ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ شادی میں جب لڑکی سے رضا لینے کے لیے وکیل اس کے پاس جاتا ہے تو کیا گواہ بھی اس کے ساتھ جائیں گے وکیل کے ساتھ؟ وکیل ہونا یہ عام طور پہ وکیل لڑکی کی طرف سے بنایا جاتا ہے. لڑکی خود شوہر سے ایجاب قبول نہیں کرتی تو لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں. تو وکیل کے ساتھ جو 2 گواہ ہوتے ہیں، ان گواہوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل کو لڑکی کی طرف سے یہ دعویٰ ہو کہ میری اجازت کے بغیر ہی یہ نکاح ہوا ہے، تو وکیل کے ساتھ گواہ اس لیے جاتے ہیں تاکہ جب کبھی کوئی ایسا اجازت کا مسئلہ آ جائے کہ میری اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے، تو ان گواہوں کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا جا سکے کہ اس نکاح کی اجازت آپ نے دی تھی اور یہ گواہ ہیں. تو گواہ مقرر کرنے کا یہ مقصد فائدہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی لڑکی سے اجازت لے اور گواہ مقرر نہ بھی ہوں، تب بھی جب لڑکی نے اجازت دی اور اس نے آگے قاضی کو کہہ دیا کہ لڑکی کا آپ نکاح پڑھا دیں، لڑکی نے آپ کو نکاح پڑھانے کی اجازت دے دی ہے، یا آپ کے لیے میں نے نکاح پڑھانے کی اجازت لڑکی سے لے لی ہے، اور لڑکی نے اجازت دے دی، تو یوں نکاح قاضی صاحب پڑھا سکتے ہیں. احمد بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں فرض ہیں اور کتنی رکعتیں اگر وتر نہیں پڑھی تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ وتر کی نماز واجب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. عشاء کی نماز وتر پہ موقوف نہیں ہے. اگر کسی نے عشاء کی نماز میں 4 فرض ہوتے ہیں تو اگر 4 فرض اس نے ادا کر لیے اور وتر اگر نہیں پڑھے تو عشاء کی نماز تو ہو گئی، لیکن وتر نہ پڑھنے کی صورت میں آدمی گناہ گار ہوتا ہے. تو عشاء کی نماز میں ٹوٹل جو رکعتیں ہیں وہ 17 ہیں. 4 رکعت سنت غیر موقدہ، 4 رکعت فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل ہیں، پھر 3 وتر ہیں، پھر 2 نفل ہیں. تو یہ ٹوٹل مل کر 17 رکعتیں 17 رکعت ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی وتر نہیں پڑھ رہا تو گناہ گار ہوگا، وتر واجب ہے. حدیث مبارکہ میں اس کو لازم ہونا بیان فرمایا ہے. اسلامی بہن کا سوال ہے، 4-5 بار یہ کر چکی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورتیں سر پر وگ لگا سکتی ہیں؟ وگ انسانی بالوں کی اگر بنی ہوئی ہو تو اس کو کوئی عورت نہیں لگا سکتی. البتہ انسانی بالوں کے علاوہ آرٹیفیشلز جو بال بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور آرٹیفیشل بالوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر اس بال کو کھینچیں گے تو وہ کھینچتے کھینچتے لمبا بھی ہو جاتا ہے، جبکہ انسانی بال کے اندر کھینچ کر مطلب لمبا ہونے کی سکت نہیں ہوتی، زیادہ کھینچنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آرٹیفیشل کے اندر وہ کھینچنے سے بہت زیادہ کھینچتا ہے. تو آرٹیفیشل بالوں کی وگ مرد یا عورت استعمال کر سکتی ہیں، البتہ انسانی بالوں کی جو وگ ہے اس کو مرد یا عورت استعمال نہیں کر سکتے. شبیر حبیب بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول یہ 2 صفات ہیں.
جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی کی صفت سے بھی متصف ہوتے ہیں، لیکن جو نبی ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہوں۔ ایک بنیادی فرق اس میں یہ ہے کہ رسول وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ایک نئی شریعت، نیا دین، یعنی دین کے نئے احکامات کے ساتھ ان کو بھیجتا ہے۔ اب ان کو کتاب کی صورت میں یا صحیفوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو وہ بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ نئی شریعت سے مراد پچھلے نبی کی جو تعلیم تھیں، ان کے جو احکامات تھے، فروعی احکامات، ان سے کچھ جدا گانہ احکامات یہ لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے اندر خنزیر کا گوشت کھانا ان کی شریعت میں حلال تھا۔ شراب جو نشہ نہ لائے اس کی اجازت تھی، نشہ کسی بھی شریعت میں حلال نہیں ہوا، جبکہ شریعت محمدیہ میں خنزیر کھانا اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح شراب، چاہے وہ ایک قطرہ ہی کوئی منہ میں شراب کا پیے جو نشہ نہیں لائے گا تب بھی وہ حرام ہے۔ تو جو رسول ہوتے ہیں وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں، جو سابقہ جو رسول ہوتے ہیں ان کی شریعت سے کچھ جزوی احکامات کا فرق ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ نئی شریعت نہیں لاتے، بلکہ وہ اپنے سے پہلے جو رسول ہوتے ہیں یا اسی دور میں جو رسول ہیں ان کی جو شریعت ہے اس شریعت کو عام کر رہے ہوتے ہیں۔ احمد بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آدھی آستین والی شرٹ پہنی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہاف آستین کی جو شرٹ ہے یا قمیص ہے اس کو پہن کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، البتہ عورت اس طرح نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اگر اس کا یہ ہاف سلیپ ہے اور وہ پردہ دوپٹے یا چادر میں بھی ڈھکا ہوا نہیں ہے۔ البتہ اگر مرد ہے اور ہاف سلیپ کی وہ آستین کی شرٹ پہنا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدھی آستین والی شرٹ یا قمیص پہن کر باہر نکلنا ان کو تھوڑا معیوب لگتا ہے۔ گھر کے اندر رہتے ہیں تو وہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جانا، کسی کے پاس جانا تو وہ کبھی آدھی آستین میں نہیں جاتے، شرم آتی ہے۔ تو ایسے افراد کا یوں نماز آدھی آستین والی شرٹ میں پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ یہ ان افراد کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو آدھی آستین کی شرٹ پہن کر باہر جانے میں شرم آتی ہے، عار محسوس ہوتی ہے، وہ نہیں جاتے، تو ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اور جو نارمل آدھی آستین کی شرٹ پہنتے ہیں اور باقاعدہ ان کو کوئی ایسا ہیزیٹیشن کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کہیں پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، آفس جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے پاس جا رہے ہیں اور آدھی آستین کی شرٹ وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے نماز میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ رضوان محمود بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ جماعت کے بعد کئی لوگ اپنی جگہ چینج کرتے ہیں، دوسری جگہ آتے ہیں سب سے نکل کے، پھر بقیہ نماز پڑھتے ہیں، کیا اس کے بارے میں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد اب ہم سنتوں یا نوافل کے لیے جگہ بدلیں، ضروری نہیں ہے۔ البتہ بہتر طریقہ ہے کہ فرض ادا کر لینے کے بعد اب اپنی حیت کو بھی چینج کر لیں، تاکہ بعد میں آنے والا کوئی بھی نمازی ہے وہ یوں مختلف جگہوں پہ نماز پڑھتا ہوا جب دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ جماعت نکل چکی ہے۔ تو پھر دوسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ نمازی جس جگہ پہ نماز پڑھتا ہے تو وہ جگہیں اس کی نماز پڑھنے کی گواہ بن جاتی ہیں، تو اس حوالے سے جگہ کی تبدیلی ہوتی ہے تو کرنا چاہیے، بہتر ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جگہ تبدیلی کی صورت میں کہیں آپ کسی نمازی کے سامنے سے گزر تو نہیں رہے، یا کبھی کسی نمازی سے آپ کا ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا، اس سے آپ ٹکراتے ہوئے تو نہیں جا رہے، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر آپ جگہ کی تبدیلی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، کئی دفعہ ہم نے شروع میں بھی اس پر آپ نے جواب عطا فرمایا، اپریل فول بنانا کیسا ہے؟ کئی بار آ چکا ہے دوبارہ۔ چونکہ 1 اپریل آنے والی ہے تو اس حوالے سے جو نئے ہمیں ویورز دیکھ رہے ہیں تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے سوال نہیں ہوا تو میں بھی ایک سوال کر لوں اور لوگوں تک ایک حکم شرع پہنچ جائے۔ تو دیکھیں، اپریل فول منانا کوئی اسلامی تہوار، کوئی اسلامی دن تاریخ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اپریل فول میں کسی کو بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے اور جھوٹ بول کر کسی کی دل آزاری بھی کی جا رہی ہوتی ہے اور ہنسی مذاق کا ایک ماحول گرم کیا جاتا ہے، تو اسلام جھوٹ بولنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔
کسی کی جھوٹ بول کر دل آزاری کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اس طرح کے واقعات آن دا ریکارڈ ہیں کہ اپریل فول منانے کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اٹیک بھی پڑ چکے ہیں. کسی کے ساتھ ایسا سنگین جھوٹ بولا کہ اس بیچارے کا اکلوتا ہی بیٹا ہے اور اس باپ کا ویسے ہی وہ ہارٹ پیشنٹ تھا, اس کو آگے ایسی خبر دے دی کہ آپ کے بیٹے کو روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ مر گیا. تو اب بیٹا مرا نہیں مرا, باپ بہرحال اٹیک کا شکار ہونے کی صورت میں یہ مر جاتا ہے. تو کوئی نہ بھی مرے تو کسی بھی مسلمان کے ساتھ اس طرح گھناؤنا مذاق کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. جاوید علی بھائی ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ سجدے میں پاؤں کی کتنی انگلیاں لگانا ضروری ہے؟ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہوتا ہے, پیٹ اس کو کہتے ہیں جو ہم پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں, تو زمین پہ پاؤں رکھنے کی صورت میں ہمارا جو حصہ پاؤں کے نچلا والا, جیسے اگر پاؤں رکھیں گے تو یہ نچلا حصہ جو ہوتا ہے یہ پیٹ ہوتا ہے, تو یہ مڑ کر قبلے کی جانب ہونا چاہیے. تو ایک پاؤں ایک انگلی 10 انگلیوں میں سے کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ یہ زمین پر لگنا یہ فرض ہے, اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے. اور اس انداز میں سجدہ کرنا کہ ہماری ساری انگلیاں پانچوں دونوں پاؤں کی ہر انگلی وہ مڑ کر قبلے کی طرف ہو جائے, تو یہ سنت ہے. تو سنت کی ادائیگی کریں گے تو ہمارا واجب بھی ادا ہو رہا ہے, واجب کی ادائیگی کریں گے تو ہمارا فرض بھی ادا ہو رہا ہے. تو اس معاملے میں کوتاہی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ دوران طواف لبیک پڑھنا ہی ضروری ہے یا کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ طواف کے دوران اب لبیک پڑھا ہی نہیں جاتا. جب طواف شروع کیا جا رہا ہوتا ہے نا, عمرہ کرنے والا جب طواف شروع کر رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی اس کو لبیک موقوف کرنی ہے. لبیک کے بجائے درود شریف پڑھیں کہ لبیک کہنے کا اب موقع نہیں رہا. لبیک کا معنی میں حاضر ہوں, اب آپ حاضر ہو گئے, طواف بھی کر رہے ہیں اور حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک یہ پڑھ رہے ہیں, تو اب اس کی حاجت نہیں ہے. اس کے بجائے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, درود شریف پڑھ سکتے ہیں, جو طواف کی جو دعائیں کتابوں میں ہیں وہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور خاموش بھی اگر کوئی رہنا چاہتا ہے اور وہ فکر آخرت, محبت الہی اور یوں ایک اپنے تصور, مدنی تصور میں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کعبے کا طواف کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے بھی طواف کیا ہے, تو یوں اگر کوئی اچھے تصورات میں یوں طواف کرے گا تو کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. محمد طارق بھائی کا سوال ہے کہ اگر نماز جنازہ میں ایک سے زیادہ میتیں ہوں تو ان کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ایک سے زائد نماز جنازہ بیک وقت ادا کیے جا سکتے ہیں. نیت سب کی یہی ہوگی کہ اس وقت جتنے بھی جنازے یہاں موجود ہیں ان سب کی میں نماز ادا کر رہا ہوں. بہتر یہ ہے کہ ہر ایک فرد کی الگ الگ کی جائے اگر اتنا وقت ہے, اور اگر یہ گنجائش نظر نہیں آتی وقت کی تو سب کا جنازہ بیک وقت بھی ادا کیا جا سکتا ہے. اب اس میں ترتیب رکھنے کی یہ ہوگی کہ امام کے قریب مرد کا جنازہ ہو, پھر عورت کا جنازہ ہو. اگر بچہ بھی ہے تو امام کے قریب مرد کا جنازہ ہو, پھر بچے کا ہو, پھر آگے جا کے عورت کا یا بچی کا جنازہ آگے رکھا جائے. اور یوں بھی رکھا جا سکتا ہے کہ امام کے سامنے مرد کا جنازہ ہے, عورت کا جنازہ یوں ہے, پھر اس طرح لمبائی میں بھی جنازے ایک ساتھ پھیلا کر رکھے جا سکتے ہیں. عدیل محبوب بھائی ہیں, ان کا سوال ہے کہ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے اور وہ جدا رہنے لگ جائیں تو کتنے عرصے بعد ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا کوئی میاں بیوی کے درمیان جدائی فراق ہو جائے اور پھر وہ ایک دوسرے سے جدا رہتے 4 سال 4 مہینے یا جتنے بھی سال وہ رہتے ہیں, عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ اتنے عرصے تک جدا رہنے, ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرنے, میل ملاپ نہ رکھنے سے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو رشتہ کوئی ایسی ایکسپائری چیز نہیں ہے نکاح کہ وہ اتنا ٹائم ڈیوریشن گزر گیا تو نکاح ختم ہو گیا. نکاح ختم ہوتا ہے شوہر کے طلاق دینے سے, یا شوہر کے خلا دینے سے, یا شوہر کے مر جانے سے. ان 3 صورتوں میں عورت اس کے نکاح سے نکلتی ہے, یا عورت کا انتقال ہو گیا تو یوں نکاح ختم ہو جاتا ہے, زوجین میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے. اس کے علاوہ کوئی ٹائم ڈیوریشن ایسا نہیں ہے کہ آٹومیٹلی وہ ٹائم پورا ہو گیا تو نکاح ایکسپائر ہو جائے. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اگر شوہر نے عورت کو طلاق اس انداز میں دی ہے کہ اگر تم مثال کے طور پہ
30 अप्रैल तक नहीं आई तो तुम्हें तलाक है। अब वो पूरा अप्रैल का महीना गुजर गया और औरत 30 अप्रैल गुजार कर भी शोहर के घर नहीं आती, तो शोहर ने जो अल्फाज तलाक कह के तलाक को मुअल्लक किया था वो शर्त पाए जाने की सूरत में तलाक वाक़ होगी। अदरवाइज़ कोई ऐसी तालीक़ तलाक की सूरत भी ना हो तो महज टाइम ड्यूरेशन गुजरे और मर्द औरत एक दूसरे से ना मिलें तो इससे तलाक़ें नहीं पड़ती। माशाल्लाह काफ़ी इस्लामी भाइयों ने हमारे सिलसिले में शिरकत की और कई लोगों के सवालात हम शामिल भी नहीं कर सके, तो ये इनबॉक्स के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कमेंट में हम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नंबर्स भी दे देंगे, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। या आइंदा सिलसिला इतवार को होगा इंशाल्लाह हैदराबाद से, तो वहाँ इंशाल्लाह वो सवालात हम शामिल कर लेंगे, इस तरह उनको जवाबात, क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं तो सवालात रह ही जाते हैं कुछ ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का एक दिलचस्पी है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ कि वो देखते हैं, सवालात पूछते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि सवालात मुस्तकिल आए जा रहे हैं और ये भी आ रहा है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी भी कोई 10 सेकंड भी, कोई 2 सेकंड भी, कोई ऐसा टाइम नहीं गुजर रहा कि हमारी तरफ से सवाल या जवाब ना हो रहा हो। अल्लाह ताला आपके इल्म, उम्र, अमल में बरकत अता फ़रमाए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो मुख्तलिफ़ सिलसिले हैं, मदनी चैनल पे मुख्तलिफ़ जो सिलसिले आते हैं, पाबंदी के साथ देखते रहें और अपनी इल्मी प्यास बुझाते रहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला देख रहे हैं या मदनी मुज़ाकरा या देख लें आपकी सारी इल्म की प्यास बुझ जाएगी। ये प्यास बुझती नहीं है। इल्म एक ऐसा समंदर है जिसका किनारा हम पार नहीं हो सकते। हर दिन, हर मौका सीखने का है और हमें बचपन से मौत तक इल्म सीखना ही सीखना है। जो जितना भी बड़ा हो जाए, इल्म के बगैर वो रह नहीं सकता। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी क्या उन्होंने इल्म सीखना मौकूफ़ कर दिया था? नहीं, सीखते रहे, सीखते रहे। 4000 इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के 4000 असातिज़ा थे। तो ये असातिज़ा होना ये इस बात की अलामत और दलील है कि इतने पाए के आलिम होने के बावजूद भी आपने इल्म सीखने का सिलसिला मौकूफ़ ना रखा। जो सवालात हम जवाबात देने से कासिर रहे, वक्त पूरा हो चुका है। इंशाअल्लाह जो बताया गया कि आपको किसी न किसी तरीके से जवाब की रहनुमाई कर दी जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने, उस पर अमल करने और दूसरों तक इसकी तालीम आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।